جس کی آج تک کی فگرز کے مطابق 28 ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر جو نوجوان ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے عثمان ڈار صاحب نے ایک آن لائن پورٹل بھی بنایا ہے جس میں تمام چیزیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ پاکستان کے ہر شہر میں کتنی درخواستیں اپلائی ہوئی، اس میں سے کتنی پروسیس ہوئی، منظور ہوئی، کتنے لونز جو ہیں وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں، وہ آپ اس پورٹل سے دیکھ چکے ہیں۔ لیکن آج جس میں اسی پروگرام کے ایک بڑا اہم سیگمنٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جس سے آج سے قبل شاید اس طریقے سے بات نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ ڈار صاحب نے اس پروگرام میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور یہ ہے کامیاب جوان ہنر پروگرام ہے۔ کامیاب جوان اسکل فار آل کے تحت یعنی یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے لیے 10 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے، اور ابھی تک 1,04,000 اسکالرشپس پاکستان کے نوجوانوں میں ملک گیر یہ تقسیم کر چکے ہیں، جس کے تحت 5 ارب روپیہ تقریباً 5 ارب روپے کی 1,04,000 اسکالرشپس جو ہے نوجوانوں کو انہوں نے فراہم کی ہیں، جس میں ابھی مزید 1 لاکھ اسکالرشپس جو ہے یہ اور اس حوالے سے دیں گے، جس میں سے پنجاب میں 38,000، سندھ میں تقریباً 20,000، خیبر پختونخوا میں 10,000، بلوچستان میں 6,000، اسلام آباد میں 2,000، گلگت بلتستان میں 2,000، اور تقریباً 1,300 کے قریب آزاد جموں کشمیر میں یہ اسکالرشپ فراہم کی گئی ہیں۔ اور یہ ملک گیر جو موجود ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، جو نیب ٹیک، ٹیوٹا، ان اداروں کے ساتھ جو منسلک ہیں، ان سے رجسٹرڈ شدہ ہیں، ان سے سرٹیفائیڈ ہیں، یہ ادارے پاکستان کے اندر پہلی بار جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، یہ پہلی بار ہائی ٹیک، ہائی اینڈ سکلز فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں سے 100 سے زائد پروگرامز ہیں۔ یعنی وہ نوجوان جو بنیادی طور کے اوپر بیسک تعلیم ان کے پاس حاصل ہے اور کمپیوٹر کو جانتے ہیں، نو ہاؤ رکھتے ہیں، وہ ان کورسز سے، جن میں سے مثال کے طور کے اوپر موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کا کورس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے، سائبر سیکیورٹی کا کورس ہے، انٹرنیٹ آف تھنگز کا کورس ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا اس کے اندر کورس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 100 سے زائد اور مزید کورسز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں یہ نوجوانوں میں ابھی تک جو 26,000 نوجوان، اس میں سے جو 1 لاکھ اسکالرشپس فراہم کی گئی ہیں جو 5 ارب روپے کی، اس میں سے 26,000 کا جو پہلا بیچ ہے وہ سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے، یعنی کہ ٹریننگ حاصل کر کے وہ اب اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں، اپنی نوکریاں بھی کر رہے ہیں، جس میں 40% آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ 40% اسکالرشپس جو ہیں حاصل کرنے والی ہمارے پاکستان کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، جو 40% اسکالرشپس ان کو اس میں سے ملی ہیں۔ اور ابھی تک اس میں سے جو 26,562 کا جو بیچ نکلا ہے، اس میں سے 15,000 ایسے بچے ہیں جن کو نوکریاں مل چکی ہیں، یعنی کہ وہ مختلف اداروں میں اس سرٹیفیکیشن، اس اسکل ڈیولپمنٹ کے بعد ان کو جابز مل چکی ہیں، اور اس میں سے 1,500 سے قریب ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کیا ہے اور جاب کریشن اس میں کام کر رہے ہیں، جس میں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، بیوٹیفیکیشن، جو ڈریس میکنگ ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان شعبوں میں وہ نمایاں اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا فوکس ہے پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو بڑھانا، اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ پچھلے سال پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے اندر بے شمار اضافہ ہوا، جو کہ $2 ارب سے زائد کراس کر گئے۔ انشاءاللہ اس سال کے ٹارگٹ میں انشاءاللہ اس کو ہم اس سے بھی آگے بڑھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ہائی ٹیک، ہائی اینڈ جو ان کو ڈیجیٹل
ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے متعلقہ جو کورسز ہیں اس کے اوپر ان کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں تاکہ یہ نوجوان اپنی ہنر حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی اکانومی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، اور پاکستان کو آئی ٹی ایکسپورٹس کی مد میں پھر ایک بڑا جو ہے وہ زر مبادلہ کا حصہ بھی ملے گا۔ اور پاکستان کے اندر وہ نوجوان جو اکثر بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں موجود ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نالج اکانومی کا دور ہے، دنیا میں جو جابس اویلیبل ہیں ان کی نیچر چینج ہو چکی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے، ای کامرس کا جو ہے وہ زمانہ آ چکا ہے، تو لہٰذا آج جو وقت کی ضرورت ہے، حالات حاضرہ کے مطابق ہم اپنے نوجوانوں کو ہنر فراہم کریں، ان کو ٹریننگز فراہم کریں۔ اس حوالے سے عثمان ڈار صاحب نے جو ہے بڑا زبردست کام کیا، اور آج اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کی یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ڈیجیٹل سکرینز کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو بڑی واضح طور کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اور ناظرین بھی اس کو جو ہے وہ بغور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور مزید 1 لاکھ اسکالرشپس جو ہے وہ ملک گیر جو ہے وہ اور فراہم کی جائیں گی۔ اب میں عثمان ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب آپ کو اس کے اوپر مزید اپنی فیوچر کی پلاننگ بتائیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب، مجھے خوشی ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں ہم نے کامیاب جوان کا ایک کمپوننٹ بزنس لون جس کی فرح حبیب صاحب نے بات کی ہے وہ اس سے پہلے پبلک کر چکے ہیں۔ پاکستان میں نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی جی، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پورے پاکستان میں کامیاب جوان پروگرام، چاہے اس کے قرض جو دیے جا رہے ہیں، اسکل اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، یا دیگر جو اس کے انیشیٹیوز ہیں، اس کی جو مارکیٹ ریچ آؤٹ ہے یا کن صوبوں میں کس حد تک یہ پروگرام کی پروگریس ہے، ہم پبلک کر چکے ہیں۔ سارا ڈیٹا جو 100 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا جس میں سے 28 ارب روپے جیسے فرح حبیب صاحب نے کہا ہم منظور کر چکے ہیں نوجوانوں کے لیے، اور آج مجھے خوشی ہے کامیاب جوان ہنر مند پاکستان اسکلز فار آل جو پروگرام ہے اس کا ڈیٹا 1,01,000 جو پاکستان کے نوجوان تھے پورے ملک سے، ہر صوبے کا، ڈسٹرکٹ کا، ڈویژن کا سارا ڈیٹا آج ہم نے پبلک کر دیا ہے۔ پاکستان کے وہ نوجوان جو اسے وزٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں، اور وہاں جا کر آپ کو سکلز کا جو آئیکن ملے گا اس میں آپ کو سٹیٹسٹکس کے لیے آپ اسے کلک کریں گے، اور وہ آپ کو ہمارا جو ڈیجیٹل پورٹل ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک سرکاری ادارے نے ایک زبردست قسم کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیجیٹل پورٹل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس ڈیولپ کیا۔ اس پہ میں NITB کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ IT منسٹر جو ہمارے ہیں امین الحق صاحب، ان کو بڑا زبردست انہوں نے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور ان کی ساری ٹیم، نیفٹیک کے چیئرمین جوید حسن صاحب، ED ساجد صاحب کو، جنہوں نے بڑا زبردست پروگرام کو ڈیزائن کیا۔ آج سے پہلے پاکستان میں ٹیوٹ سیکٹر میں کبھی ریفارمز نہیں کی گئی، کسی نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن تھا جو انہوں نے سکلز فار آل کے لیے ٹاسک فورس کا قیام کیا، اور اس سکلز فار آل کی ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں یہ سارا پروگرام ہم چلا رہے ہیں جس کے 14 کمپوننٹ ہیں۔ 10 ارب میں سے 6.5 ارب روپے کی ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2 لاکھ پہلے فیز میں نوجوانوں کو ہم نے اسکالرشپ دینی تھی، جس میں سے 1 لاکھ کا ہدف ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ 3rd بیچ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس پروگرام کی جو میں سمجھتا ہوں اہمیت ہے یا اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ پاکستان کے نوجوان خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس انسٹیٹیوشن سے یا کس یونیورسٹی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، یا کون سا وہ سبجیکٹ یا کون سی ٹریننگ وہ لینا چاہتے ہیں۔ ماضی میں یا ماضی کی حکومتوں نے وش لسٹ پہ یہ پروگرام چلایا، انفورس کیا جاتا تھا، ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا نوجوانوں کو کہ آپ یہ جا کر سیکھیں، اس انسٹیٹیوشن میں جائیں، اور مجھے خوشی ہے سارے کا سارا کامیاب جوان پروگرام جو کہ پاکستان کی نوجوانوں کی وش لسٹ پہ ایک ڈیمانڈ ڈریون یہ پروگرام ہے، چاہے وہ قرض ہیں، چاہے اسکالرشپس ہیں،
اور انگیجمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا گلہ تھا جی ہمیں انگیج نہیں کیا جاتا، ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں دی جاتی، اس کے لیے نیشنل یوتھ کونسل کا قیام کیا گیا اور 5 نئے انیشیٹو انشاءاللہ تعالی بہت جلد پرائم منسٹر عمران خان ان کا آغاز کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اور میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، جس ٹرانسپیرنسی کی بات، میرٹوکریسی کی بات میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر عمران خان کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم ساری چیزیں پبلک کریں گے۔ سارے کا سارا پروگرام آپ kamiabjawan.gov.pk پہ جائیں، اس کی پوری پروگریس جو ہے 14 کے 14 کمپوننٹ کی الحمدللہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں صرف ان نوجوانوں کو جن کی امیدیں وابستہ ہیں کامیاب جوان بزنس لون پروگرام سے، میں انہیں بھی یقین دلاتا ہوں۔ اب تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد ایک مائنڈ سیٹ تھا پاکستان میں بینکوں کا، جو کہ مائکرو لونز دینے کا ان کا ایک انفراسٹرکچر نہیں تھا، اب انہوں نے کافی محنت کے بعد اس انفراسٹرکچر کو کھڑا کر لیا ہے۔